عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فیڈرل بورڈ، آج ہم جو ہے درخواست ای میل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ یہ بورڈ کی ساری ہی کلاسز میں آ جاتا ہے 9th 10th فرسٹ ایئر میں۔ تو ہم درخواست ای میل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ عنوان ہے ڈسپنسری کا اجرا۔ تو بیٹا سوال میں ہی بتا دیا گیا، دیہات میں بنیادی مرکز صحت ڈسپنسری کے قیام کے لیے ضلعی ناظم صحت یونین کونسل کو درخواست ای میل کرنی ہے۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو سینڈر کا جو ایڈریس ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ اسی طرح سے لکھ لیں گے، سینڈر 123@gmail.com۔ آپ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا ایڈریس آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح ریسیور کا کوئی بھی آپ فرضی ای میل ایڈریس ڈال دیں گے، جیسے 456@gmail.com، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ نے جو ہے جس کو درخواست لکھنی ہے وہ کون ہے؟ ضلعی ناظم صحت۔ تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب ضلعی ناظم صحت، سیکرٹری صحت، یونین کونسل۔ اب آپ شہر کی جگہ پہ الف ب جیم لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے شہر کا پتہ تو شہر کا نام تو نہیں ڈالنا تھا، تو فرضی ہم الف ب جیم لکھ دیں گے۔ یہ بن جائے گا ہمارا جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، وہ چونکہ اسی سوال کے اندر ہی متن موجود ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے بخدمت جناب ضلعی ناظم صحت، سیکرٹری صحت، یونین کونسل، الف ب جیم۔ پھر آپ لکھیں گے عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے درخواست برائے بنیادی مرکز صحت کا قیام، یعنی ڈسپنسری کا اجرا۔ یہ بھی آپ کو سوال ہی کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ مرکز صحت کا قیام، تو آپ اس کو عنوان بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کے دو حصے ہیں، تو آپ اس کو جب عنوان بنا لیں گے تو پھر آپ نے یعنی لکھنا ہے جناب عالی۔ اس کے بعد آپ درخواست کا متن لکھیں گے کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بنیادی مرکز صحت یا سرکاری ہسپتال موجود نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو مریض یا حادثے میں زخمی افراد کو 7 کلومیٹر دور ضلعی سول ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ معاشی اعتبار سے بھی اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں۔ مہربانی فرما کر ہمارے علاقے میں ڈسپنسری کے قیام کے لیے حکم صادر فرمائیں۔ یہاں پر پھر آپ جو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی نوازش ہوگی، یا آپ لکھ سکتے ہیں جناب کی نوازش ہوگی، تو دونوں میں سے آپ کوئی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تھا درخواست ای میل کرنے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد اگلی لائن پہ آپ لکھیں گے العارض۔ اب العارض یعنی عرض گزار جو ہوتا ہے یا درخواست گزار، نیچے آپ اہل محلہ لکھ دیں گے، اہل علاقہ لکھیں گے، جس ایریا سے یعنی کہ تمام زیادہ لوگ جو ہیں وہ مل کے درخواست لکھ رہے ہیں۔ اچھا، جہاں پر آپ اہل علاقہ لکھیں گے نا، اسی لائن پہ آپ نے دائیں طرف جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 16 فروری 2026، اور اسی لائن میں بائیں طرف آپ نے اہل علاقہ لکھنا ہے۔ یہ درخواست لکھنے کا ایک جو پیٹرن ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی درخواست لکھنا تو سیکھ ہی چکے ہیں، اس میں صرف جو ہے تبدیلی جو کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ای میل کرنا ہے، تو ای میل ایڈریس وہاں پہ ڈالنا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اگلی لائن پہ آپ جو ہے، اب چونکہ آپ نے اپنے نام تو نہیں لکھنے ہیں، تو آپ لکھیں گے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، جیسے آپ نے شروع میں لکھا تھا نا الف ب جیم، تو یہاں پر آپ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرضی سے آپ نے نام جو ہے وہ ڈالنے ہیں، تو آپ اس کی جگہ پہ یہ لکھ دیں گے۔ تو بیٹا یہ ایک بہت ہی آسان سا ایک طریقہ، یعنی آپ کو سوال کے اندر ہی، سوال میں دو حصے ہوتے ہیں کہ جس کو درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ، اور جو متن ہے جس مقصد کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ اب جس مقصد کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے نا، وہ تو بن جاتا ہے عنوان، اور جس کو آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے اس کے لیے شروع میں آپ لکھیں گے بخدمت جناب، پھر آگے جو بھی
سوال کے اندر لکھا ہوگا، جیسے یہاں پر ضلعی ناظم صحت ہے، یونین کونسل ہے، تو آپ اب درخواست ای میل کرنی ہے. یہاں پر سوال میں کیا دیا گیا ہے؟ ای میل کرنا. تو ای میل لکھنے کا طریقہ، اب اس کے لیے ہمیں جو ایڈریس چاہیے وہ ہمیں ای میل ایڈریس چاہیے. تو چونکہ ہم ایڈریس جو ہے وہ انگریزی ہی میں اس طرح ای میل لکھتے ہیں، تو جو بھی آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور اگر آپ فرضی ڈالنا چاہیں تو جیسے سینڈر 123، جہاں جو سینڈ کر رہا ہے ای میل وہ اس کا ایڈریس، اور جو ریسیو کرے گا اس کا ای میل ایڈریس، یہ دونوں فرضی سے آپ ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو باقی پھر اس کے بعد جو متن ہوگا وہ آپ لکھ دیجیے گا، پیراگراف بنا لیجیے گا، یا آپ شارٹ سا ہی لکھیے گا. تو اس طرح سے آپ درخواست جو ہے وہ ای میل کر دیں گے. تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ درخواست کا جو طریقہ ای میل کا ہے یہ آ گیا ہوگا. اچھا، ای میل کے بارے میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی، اور آئی بٹن پہ بھی جو ہے وہ اس کا لنک ڈال دوں گی. تو آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے ضرور دیکھیے گا کہ ای میل لکھنے کا طریقہ کیا ہے. یہاں پر تو ابھی ٹاپکس دیے ہوئے ہیں جس پر ہم نے ای میل لکھنے، باقاعدہ طور پر آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، ای میل لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا؟ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.